تو حضور نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کہ صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہیں اور نہ کوئی ساز و سامان زندگی ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی اس کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، یعنی اس کے پاس یہ سارے ذخیرے ہوں گے، حج کیا ہوگا، لوگوں کی مدد کی ہوگی، نصرت و اعانت کی ہوگی، بہت سارے اعمال خیر کا ذخیرہ لے کر کے وہ حشر کے میدان میں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق غصب کیا، کسی کا مال دبایا، کسی سے زیادتی کی، کسی پر جور و جبر کیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو الزام دھرا، تو یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے۔ تو یہ سارے اپنا اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ یہ درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، وہ اعمال ہی ہوں گے۔ تو اب ان گناہوں کا تاوان دینے کے لیے کیا ہوگا؟ فیوتا ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ، کچھ نیکیاں اس کو دے گا، کچھ نیکیاں اس کو دے گا۔ اب نیکیاں کم پڑ گئیں تو جن سے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے جرم، ان کی بدکاریاں، ان کے کیے ہوئے اعمال بد اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر گھسیٹ کے آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا کسی نے مفلس دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، حج کیا، دیگر اعمال خیر بجا لاتا رہا اور بڑے بڑے عمل لے کر آیا، لیکن یہاں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ اگر کسی نے ایک درہم کا چھٹا حصہ کسی کا دبا لیا، غصب کر لیا، قرض لیا، نہیں